الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم سید الایام جمعے کے دن وقت پر آ جاتے ہیں اور اللہ کریم کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے کچھ وقت اضافی خرچ کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل مقبول ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 11 سے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آپ کے علم میں ہے کہ سورۃ نساء جیسے کہ عورتوں کے بارے میں یہ اس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس کو سورۃ النساء کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اور گزشتہ جو جمعہ گزرا اس میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے، اور اصل میں ہوتا یہ تھا کہ اسلام کے آنے سے پہلے وراثت کی تقسیم میں بے اعتدالی پائی جاتی تھی اور بہت زیادہ ظلم پایا جاتا تھا۔ اکثر لوگوں کو محروم کر دیا جاتا تھا، مثلا بچے، عورتیں، بوڑھے، یہ سب لوگ محروم ہو جاتے تھے اور صرف انہیں ہی ملتا تھا حصہ وراثت میں کہ جو جنگ کر سکتے تھے یا ڈاکہ مار سکتے تھے یا کمائی کر سکتے تھے، وہ حصے دار ہوتے۔ اسلام نے آ کر کے اس ناانصافی اور ظلم کا خاتمہ کیا اور سب کے لیے حصے مقرر فرما دیے۔ اسی طرح وصیت کا معاملہ بھی ہے، لوگ وصیت کرتے تھے تو جیسے آج کل یورپ میں کتے کے لیے وصیت کر جاتے ہیں، تو اس وقت یہ کام کرتے تھے کہ ایک آدمی کا دور بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، بس ایسے اسلام جو آتی چائے وائے پی تو پتہ چلا جب مرنے لگے تو وصیت اس کے نام کر گئے، تو جو اصل وارث تھے وہ محروم رہ جاتے تھے۔ اسلام نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا اور غیر اللہ یہ لفظ کہہ کر فرمایا کہ نقصان نہیں دینا ہے ورثاء کو، جو کا حصہ بنتا ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے وہ حصہ کو دینا ہے۔ اب یہاں پر جو آیت کریمہ آج ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کریم جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ دیکھیے جیسے شوہر کی وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسے ہی بیوی کی وراثت بھی تقسیم ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بیوی کی وراثت کے حوالے سے بڑی کنفیوژن کا شکار، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بیوی کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی بھائی، کیونکہ یہ عورت کا مال ہے وہ اس کی مالک ہے، بھائی اس کی ملکیت کا حق وہ تو ہم تسلیم کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد وہ مالک نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی کو اس کا حصہ جائے گا، تو مرنے کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں کہ اس کی وراثت بھی اسی طرح سے تقسیم ہوگی جیسے شوہر کی تقسیم ہوگی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، تمہارے لیے آدھا ہے اور آدھی وراثت تمہاری ہے، تمہاری بیویوں کی جب وہ مر جائیں تو آدھی وراثت تو تمہاری یعنی شوہر کی ہے۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، قاعدہ یہ ہے کہ اگر بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ اولاد نہ تم سے ہے نہ کسی اور شوہر سے ہے، تو اس کی اولاد ہوئی ہی نہیں، نہ تم سے ہوئی نہ پہلے اگر کوئی ایک دو تین شوہر گزرے تھے تو ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی۔ جب بیوی کی اولاد نہیں ہے اور وراثت میں مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ روپیہ چھوڑا ہے تو 50,000 تو سیدھے سادھے جو ہے وہ شوہر کو ملیں گے، باقی تو 50,000 ہے، اس میں دیکھا جائے گا اس کے والدین ہیں یا نہیں ہے۔ اس کے والدین اگر ہیں تو قاعدہ کیا ہے، چھٹا حصہ والدین کو ملتا ہے، وہ چھٹا حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اگر ان کی اولاد ہے یعنی دوسرے خاوند سے ہو یا ایک سے ہو تو پھر حسب ترتیب قاعدہ کیا ہے کہ لڑکے کو 2 حصے اور لڑکی کو 1 حصہ، یعنی دوسرے آپ پورا حصہ یا آدھا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اسی ترتیب کے ساتھ جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا حکم آ گیا، پھر فرمایا فَإِن كَانَ لَهُنَّ، اب دیکھیے یہ تھی عورت کی وراثت کہ
کیسے ملتا ہے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے، لیکن اگر اگر ان کی اولاد موجود ہے تو اب آدھا حصہ نہیں ملے گا شوہر کو، اب حصہ کم ہو گیا، فَلَكُمُ الرُّبُعُ، اب چوتھا حصہ ملے گا، اب شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا، یعنی پورے مال کے 4 حصے کر کے ایک حصہ شوہر کو دے دیا جائے گا، باقی جو 3 حصے ہیں وہ اس کے والدین یا ان کی اولاد اگر ہے تو اس میں تقسیم کیا جائے گا حسب فائدہ۔ تو اب اس کا اولاد ہونے کی صورت میں مرد کا حصہ جو ہے وہ کم ہو کر کے چوتھا حصہ رہے، پہلے وہ آدھا حصہ لگ رہا تھا جب اولاد نہیں تھی، اب اولاد ہے تو پھر چوتھا حصہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن مما کے وصیت یوصینا بہا اولاد، یہ الفاظ بڑے قیمتی، فرمایا کہ جب ترکہ تقسیم کیا جائے گا، وراثت تقسیم کی جائے گی تو اس میں جو وصیت کی گئی ہے وصیت پوری کر کے پھر جو مال بچے گا، اچھا اور ہے کہ مطلب قرض یا پھر قرض ہے تو ترتیب یہ رکھی جائے گی، چاہے مرد مرنے والا ہو یا عورت ہو، تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے تو کفن کا انتظام کیا جائے اسی کے مال میں سے، اسی کے مال میں سے کفن کا، دفن کا، نہانے کا جو بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ اس میں سے کیے جائیں۔ نمبر 2، پھر اس کا قرض اتارا جائے گا، وہ جتنا بھی قرض ہے وہ اتارا جائے گا، وہ قرض اتارنے کے بعد پھر دیکھیں گے مال بچا ہے یا نہیں، تو پھر دیکھیں گے وصیت کی ہے اس نے کہ نہیں، پھر وصیت پوری کی جائے گی واجب۔ پھر اگر وصیت بھی پوری ہو گئی اب بھی مال بچ گیا تو جو مال بچے گا اسے تقسیم کیا جائے گا حسب فائدہ۔ یہ ہر معاملے میں ہوگا، یعنی بیوی کی وراثت تقسیم ہو تو تب بھی قرض اور وصیت کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اگر مرد جو ہے شوہر اس کی اگر وراثت تقسیم ہوگی تو تب بھی اس کی وصیت کو یا اس کے قرض کو سامنے رکھا جائے گا، پہلے قرض اتارا جائے گا بعد میں اس کی وصیت پوری کی جائے گی۔ یاد رکھیے یہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اس پر قرض تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس کے احوال پوچھے تو کسی نے بتایا کہ یہ مقبول ہے فلاں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں۔ تو ایک صحابی فوراً کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ جنازہ پڑھیں۔ یہ ہے ایثار، قربانی، مسلمان کا مسلمان سے جو تعلق ہے جو حق ہے ان میں سے یہ کہ بھائی مسلمان جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنے سے لے لے کہ میں ان کا قرض ادا کروں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکی بات ہے اس سے پکا کریں، پکی بات ہے تم ادا کرو گے، انہوں نے کہا جی میں ادا کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ پھر اس کا جنازہ پڑھو۔ تو اس لیے سب سے پہلے قرض ادا کرنا ہے، پھر جو ہے باقی معاملات دیکھے جائیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا أَدْرَكْتُمْ، اور عورتوں کے لیے تم جو مال چھوڑ کے جاؤ گے، یعنی شوہر اگر مر گیا تو عورتوں کو، بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، ان لم یکن لکم ولد، جب کہ تمہاری اولاد نہ ہو۔ دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں اولاد ان کی نہیں ہے لیکن ان کے پاس مال ہے، تو اب اگر وہ ایسا شخص فوت ہو گیا، اولاد نہیں ہے، بیوی موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا۔ اولاد نہیں شوہر کی تو چوتھا حصہ بیوی کا ہے۔ پھر کیا ہے فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، لیکن اگر تمہاری اولاد ہے، بچے ہیں، چاہے وہ اس بیوی سے ہوں چاہے وہ جو مر گئی ہے اس میں سے ہوں، لیکن اولاد تمہاری ہے، ضروری نہیں کہ اسی بیوی سے ہو سکتا ہے پہلے مر گئی ہو اسی میں سے اولاد ہو، اس میں سے نہ ہو، تو ایسی صورت میں جب شوہر کی اولاد ہے تو اب جو ہے عورت کا حصہ کم ہو جائے گا، اب چوتھا حصہ نہیں ملے گا بلکہ اس کو تو اس کو 8واں حصہ دیا جائے۔ شوہر کی اگر اولاد ہے چاہے وہ اولاد ہے کسی چوتھی بیوی سے ہو یا اس میں سے ہو، لیکن شوہر یہی ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو جو وراثت میں حصہ ملے گا وہ 8واں حصہ ملے گا، اور یہ کم ہو گیا، پہلے اس کو چوتھا حصہ ملا تھا اب اس کا 8واں حصہ ہو گیا اور یہ کم ہو گیا۔ لیکن کیا ہے وصیت اس وصیت کے بعد کہ جو تم نے کی ہے یا پھر تمہارا قرض ہے وہ ادا کرنے کے بعد،
کہ یہ دو کام پہلے کیے جائیں گے، کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا، قبر کا انتظام کیا جائے گا اسی کے مال میں سے، پھر اس میں سے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اور یہ کرنے کے بعد جو مال بچے گا وہ تقسیم ہوگا اور اس میں بیوی کا اتنا حصہ ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کوئی مرد ایسا ہوتا ہے جو کلالہ کہلاتا ہے۔ کلالہ سے مراد یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں، نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، کوئی بھی نہیں اس کا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ، اگر کوئی آدمی ایسا ہے یورث کلالۃ، یعنی اس کی وراثت ہے جو کلالہ ہے، یعنی اکیلا تنہا ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، اولاد بھی اس کی نہیں ہے، اب امرأۃ، اور ضروری نہیں کہ کلالہ مرد ہی ہو، کوئی عورت بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے والدین بھی نہ ہو اولاد بھی نہ ہو، ایسی کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، تو کہتے ہیں وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ہاں یہ ہے نہ ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، یہ کلالہ یعنی نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، ہاں یہ ہے کہ ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے، تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو اس میں سے ایک یا دو لوگ، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ایک ہو تو اس کو چھٹا حصہ دیا جائے۔ مال تقسیم ہو رہا ہے، اس کے ابا ہیں، والدین ہیں نہیں، اولاد ہے نہیں، بھائی ہے، تو یہ جو بھائی ہے یا ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، تو ایسی صورت میں چھٹا حصہ اس کو دیا جائے۔ اب یہاں سے تقسیم کا شروع ہو گیا عمل، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ہو سکتا ہے کسی کی 3 بہنیں ہوں یا کسی کے 3 بھائی ہوں یا 2 بہنیں 2 بھائی ہوں، اس طرح سے ہو سکتے ہیں، تو کہتے ہیں فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو وہ پھر مال کے 3 حصے کریں گے، ان 3 حصوں میں سے جو تیسرا حصہ ہے، یہ جتنے بھی بہن بھائی ہوں، 5 ہوں 6 ہوں 10 ہوں 11 12 جو بھی بہن بھائی اس کے ہیں، وہ تیسرے حصے میں اس کے حصے دار ہوں گے، یعنی وہ تیسرا حصہ انہیں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ مثلا کسی آدمی نے کلالہ ہے، نہ والدین ہیں نہ اولاد ہے، مال چھوڑا 1 لاکھ روپیہ، تو اب 1 لاکھ میں سے کم از کم 33,000 اور کچھ 100 جو ہے وہ روپئے ہیں، تو یہ جو 33,000 ہے، اس میں اس کے جو بھائی ہیں، چاہے 4 ہیں 5 ہیں 2 ہیں، وہ اس میں ان سب کو برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا، چاہے وہ 500 آ جائیں یا ان کو 200 آ جائیں، جو بھی آئیں، وہ 33,000 روپیہ کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ اس میں تیسرے حصے میں جائے گا، مال کے 1/3 حصے میں وہ وارث ہوں گے۔ من بعد وصیت یوصی بها او نہیں، اس وصیت کے بعد جو تم نے کی ہے یا اس شخص نے کلالہ نے کی ہے وہ وصیت، اور نہیں یا پھر قرض اس کا، یعنی قرض ادا کیا جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وصیت پوری کی جائے گی۔ یہ بار بار اس لیے یاد دہانی کی جا رہی ہے تاکہ وراثت تقسیم کرتے ہوئے کہیں پیسے کی طرف دھیان چلا جائے اور نہ وصیت پوری کریں نہ اس کا قرض ادا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ہے جیسے ہی کوئی شخص بہت ہوتا ہے اس کے ورثاء جمع ہو جاتے ہیں، جی ان کو قرض یاد نہیں رہتا، وصیتیں یاد نہیں رہتی، نہ وہ پوچھتے، وہ کہتے ہیں مال تقسیم کرو میرا حصہ دو بس، ان کو اس سے کوئی قدر نہیں، وصیت پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے یا اس پر کتنا قدر ہے، یہ اس حوالے سے ان کو کچھ معلوم نہیں۔ حالانکہ سب سے پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے بھائی قبر کا انتظام ہو گیا، قبر دفن کا انتظام، آدھر تو پیسے لگتے ہیں، قبر پر پیسے لگتے ہیں، قبر دفن پر پیسے لگتے ہیں، تو بھائی پہلے تو اس کا یہ انتظام کرو، پھر پوچھو اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے تاکہ جنازہ پڑھنا جائز ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا قرض دار کا جنازہ پڑھنے سے، لہٰذا اس کو قرض ادا کرو، پھر اس کے بعد دیکھو وصیت تو نہیں ہے وہ وصیت پوری کرو۔ آگے جو قرآن نے ایک اصول دے دیا، فرمایا خیر اللہ، نقصان پہنچائے بغیر وصیت پوری کرو، بالکل ٹھیک ہے، قرض ادا کرو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خبردار خیر اللہ، کسی وارث کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اب یہ وارث کو نقصان کیسے پہنچایا جاتا تھا؟ ہوتا یہ تھا، یہ عرب میں رواج ہے، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے کہا، ورثاء میں سے بہت لوگ تھے جو قریبی عزیز ہوتے، اولاد بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض لوگوں کی اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی، تو پھر وہ کیا ایک تیسرا بندہ چوتھا بندہ یا کسی اور قوم کا بندہ وہ آتا، وہ اس کے ساتھ ذرا اچھے تعلقات رکھتا۔ تو 2 باتیں، ایک تو یہ کہ اس کے دل میں یہ ہے کہ انہوں نے میری خدمت نہیں کی، میں کسی بھی نام لگا کے جا رہا ان کو نہیں ہوں۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ اللہ نقصان نہیں پہنچانا ہے تم نے، انہوں نے خدمت نہیں
گے وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہتے ہیں نا میں اپنے بیٹے کو آگ کرتا ہوں, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, آپ آگ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اصولوں کی خلافت کرے گا جہنم میں ڈالے گا. تمہارا کام نہیں, تمہارا کام ہے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا. یہاں تو لوگ یہ سوچتے تھے میری اولاد میری خدمت دے گی, ان کو میں حصہ نہیں دوں گا. میں آج بھی ایسے والدین کو جانتا ہوں جو اپنی اولاد سے ناراض ہیں اور وہ ان کو مکان کا نہیں دینا چاہتے. وہ کہتے جاؤ بھائی اپنا بنا ہم نہیں کریں گے, میں بیچوں گا اور میں حالت جو کر بھی کروں. تو یہ کرنا جائز اور درست نہیں ہے. اور دوسرا کیا ہے, وہ یہ سمجھتے تھے ایک اور پہلو یہ ہے, میری اولاد تو میری خدمت نہیں کر رہی تھی, لیکن ایک چوتھا بندہ ہے وہ میری خدمت کر رہا ہے, اب میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ بندہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں, لیکن اسلام نے کیا کہا بھلائی ضرور کرو لیکن غیر اللہ, اپنوں کو تکلیف نہیں دینی ہے. جو ورثاء ہیں جن کا حصہ مقرر ہے, زمین فروض ہیں یا عصبات ہیں یا ذوی الارحام, ان کو تکلیف نہیں دینی تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے وصیت پوری کرو. غیر اللہ قرآن نے کہا کہ نقصان نہیں دینا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقصان دینے کے جو طریقے تھے اس میں ایک یہ تھا کہ لوگوں کا قرض اپنے اوپر لے لیتے. یہ کہتے تھے جی فلاں کا قرض ہے مجھ پر, تاکہ اولاد کو بتائے کہ میں نے قرض دے دیا. وہ میرے پاس پیسے تھے 1 کروڑ ہو گیا تھا, فلاں کا قرض تھا بھائی میں نے اپنے دوست کا قرض ادا کر دیا. کیا مطلب ان کو محروم کرنا چاہتا. اسلام نے منع کیا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور دوسرا کیا یہ کر سکتے تھے کہ بھائی فلاں آدمی کو فلاں کے نام پر میں نے یہ وصیت اس کے نام پر کر دی. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا, یہ ایک یہ کیا, فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَعْطَىٰ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ إِنَّ اللَّهَ أَعْطَىٰ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق اسے دے دیا. اب کسی وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں, وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں. اگر کوئی سمجھے کہ میں اپنے بیٹے کے لیے وصیت کرنا ہوں جائز نہیں, بیوی کے لیے کرنا ہوں جائز نہیں, ماں باپ کے لیے وصیت کرنا ہوں جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کا حصہ پہلے ہی مقرر کر دیا ہے. تو جن ورثاء کا حصہ خدا نے مقرر کر دیا ہے آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. اب وہ شخص کہ جس نے میری خدمت کی تھی اس کے لیے پہلو نہیں کرایا, وہ یہ کرایا کہ بھائی اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اب جب اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے تو یہ بات کہ کتنے مال کی وصیت کریں, تو غیر اللہ نے ہمیں بتایا کہ اپنے ورثاء کو نقصان نہیں پہنچانا, محروم نہیں کر دینا ان کو. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی, خود فرمایا بس 1/3 مال میں وصیت کر سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں. مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ روپیہ آپ کا مال ہے, اس میں سے 33,000 روپے کی وصیت کر سکتے ہو کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال جو ہے یہ فلاں کو دے دینا, میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں کو دے دینا. بس یہ یعنی تیسرا حصہ 1/3 مال کی وصیت کرنا جائز ہے. اس سے زیادہ مال کی وصیت کرنا ناجائز اور حرام ہے. یہ گویا کہ وہ ورثاء کو نقصان پہنچانا ہے. اور قرآن نے یہ لفظ کہہ دیا غیر اللہ. ہاں بالکل ٹھیک ہے, وصیت بھی پوری کرو, تم قرض بھی ادا کرو, لیکن یاد رکھنا جھوٹا قرض نہ ہو اور سارے کسی ایک قرض میں ادا نہ کر دو, بلکہ اپنے ورثاء کے لیے بھی کچھ حصہ بچا کے رکھو. یہ اگرچہ آپ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں تھے, آپ کی خدمت انہوں نے نہیں کی, لیکن جب آپ کا مال پائیں گے نا تو پھر آپ کی یہ دعا کریں اللہ بخشے تم ماشاء اللہ آپ ہمارے بڑے اچھے. زندگی میں بھلے آپ کی خدمت نہیں کی, لیکن جاتے جاتے ضرور کہیں گے کہ ابا ہمارے لیے مال چھوڑ گئے, ابا ہمارے لیے مکان بنا گئے,
حدود اللہ، اے بندو تم نے یہ اللہ کی حدیں، اللہ کے قوانین پڑھ لیے ہیں، جو ضابطہ وراثت کی تقسیم کا تم پڑھ کے آئے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، اس سے تجاوز مت کرنا، ان حدود کو پھلانا مت، انہیں توڑنا مت۔ ہاں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی ان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَذَلِکَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، میں اور آپ چند روپے مل جائیں تو ہم کہتے ہیں کامیابی ہو گئی، کسی سے دھوکہ کر کے چیٹ کر کے پیسہ حاصل کر لیں ہم کہتے ہیں کامیابی ہو گئی۔ اللہ یہ بتا رہا ہے تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے۔ ہر معاملے میں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو یہ آپ کی کامیابی ہے۔ تو سمجھیے کامیاب انسان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو، اس کے مطابق جب تک زندہ رہے زندگی اس کے مطابق گزارے، جب مر جائے تو پھر بھی اس کے اللہ کے احکامات کے مطابق اس کا مال تقسیم ہو، تو یہ شخص جو ہے یہ کامیاب شخص ہے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، بہنوں کی شادی کر دی یا بیٹیوں کی شادی کر دی، جہیز دے دیا اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں وراثت میں حصہ نہیں، یہ عام بیماری ہمارے یہاں ہے۔ ہم نے جہیز اتنے کا دے دیا، آج سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا، کہیں قرآن میں حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ نے یہ اللہ یا اس کے رسول نے مطالبہ کیا ہو کہ بیٹی کو اتنا جہیز دے دو، اولاد کو اتنا جہیز، نہیں، وراثت میں حصہ مقرر کیا ہے وہ تمہیں دینا ہے، وراثت میں جو حصہ مقرر کیا ہے وہ دینا ہے، لہذا اپنا جو جہیز ہے وہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق دیں، اس کو تم اس میں کاؤنٹ نہیں کرو گے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ایسا، وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے، زندگی میں مال خرچ کرنے کا اختیار آپ کو ہے، آپ کسی کا حق نہیں مار سکتے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود کو پھلانگے گا، اس کے قوانین کو توڑے گا اور اس کے بنائے ہوئے ضابطے خراب کرے گا، رو دے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدِينَ فِيهَا، فرمایا اس کو جہنم میں داخل کرے گا اللہ، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، آگ میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس کے لیے دردناک اور بہت ہی جو ہے وہ تکلیف دہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بنایا۔ اب اس کا مطلب یہاں تک ہم جو پڑھ رہے تھے یہ وراثت کے حقوق تھے، وراثت کے قوانین اور ضابطے جو اللہ نے بیان کیے اس کے مطابق ہم نے دیکھا، لیکن اگلا رکن جو